حاصل مطالعہ۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں مختلف تحریریں۔ تحریر کا انتخاب ہم نے ماہنامہ اردو ڈائجسٹ سے کیا ہے۔ تحریر کا عنوان ہے ادیبوں کی نرالی عادتیں۔ مصنف کا نام ہے رانا محمد شاہد۔ وہ لوگ جو ادب سے خاص لگاؤ رکھتے ہیں اور مطالعہ کرنا جن کا خاص شغف ہے، وہ یقیناً مشہور و معروف ادیبوں کی کتابوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، لیکن لکھتے وقت یہ بڑے ادیب جو عجیب و غریب طریقے اختیار کرتے ہیں، ان سے بہت کم لوگ واقف ہیں، حالانکہ وہ نہایت دلچسپ ہیں۔ آئیے آج ان مشہور ادیبوں کے متعلق جانتے ہیں جو بڑے انوکھے انداز سے اپنے شہپارے تخلیق کرتے ہیں۔ اردو کے مشہور افسانہ نگار اور ناول نگار کرشن چند تنہائی میں کمرہ بند کر کے لکھتے تھے۔ ایک بار ان کی بیگم نے چپکے سے کمرے میں جھانک کر دیکھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ کرشن ارد گرد سے بے خبر اپنے لکھنے کے پیڈ پر جھکے ہوئے تھے۔ اسی لمحے ان کا چہرہ بہت ظالم، بھیانک اور اجنبی سا لگا۔ تیوریاں چڑھی ہوئی تھیں، ہونٹ بھینچے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں قلم خنجر کے مانند نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد کرشن چندر کمرے سے نکلے اور سیدھے کھانے کی میز کی طرف آئے۔ اس وقت ان کا چہرہ بہت پرسکون، گمبھیر اور بہت معصوم نظر آیا۔ فرانسیسی ناول نگار وکٹر ہیوگو کی یہ عادت تھی کہ وہ لکھتے وقت سیدھا کھڑا ہو جاتا اور لکھنے کے لیے اپنے کندھے جتنی اونچی میز استعمال کرتا۔ ونسٹن چرچل بھی ابتدا میں لکھتے وقت اسی قسم کا انداز اپناتے تھے۔ فرانسیسی ناول نویس ڈیوما لکھتے وقت لیمو کے علاوہ کسی اور پھل کا مشروب نہیں پیتا تھا۔ آئرلینڈ کے مشہور ناول نگار جیمز جوائس نے اپنی تمام تحریروں کے شہپارے بستر پر الٹے لیٹ کر لکھے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اس طریقے سے لکھتے ہوئے آرام و سکون محسوس کرتا ہوں۔ لاتعداد ادیب و شاعر لکھتے ہوئے بے شمار سگریٹ پیتے ہیں۔ اسی طرح بعض ادیب لکھتے ہوئے چائے پینے کے عادی ہوتے ہیں۔ مشہور ادیب ایڈگرائز اپنی دلچسپ اور چونکا دینے والی کہانیاں چائے کی بے شمار پیالیاں پی کر لکھتا تھا۔ فرانسیسی ادیب بالزاک چائے کے بجائے کافی پیتا تھا۔ وہ آدھی رات سے لے کر اگلے دن کی دوپہر تک لکھتے لکھتے کافی کی لاتعداد پیالیاں پی جاتا۔ ایک دفعہ اس نے کہا تھا، میں کافی کی 10,000 پیالیاں پی کر مروں گا۔ بعض ادیب ایسے بھی گزرے ہیں جو لکھنے کے دوران اپنی میز پر یا اپنے قریب سیب یا شہد رکھتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سیب یا شہد کی خوشبو سونگھنے سے ان کے خیالات کو تحریک ملتی تھی۔ جے بی پرسٹیلے صرف کسی تحریر کی تصحیح کرنے یا دستخط کرنے کے لیے پینسل استعمال کرتا تھا۔ اس کے برعکس لارڈ ڈیوڈ سسلی نے اپنی طویل سوانح عمری پینسل سے لکھی تھی۔ ایک زمانہ تھا جب ادیب اتنے نازک مزاج ہوتے تھے کہ بلی کی میاؤں میاؤں اور مرغ کی کٹر کو سے بھی بے چین ہو جاتے تھے اور ایک دم ان کے قلم رک جاتے۔ آپ اسے ملکہ وکٹوریہ کا دور کہہ سکتے ہیں۔ تاہم آج کل کے بیشتر ادیب لکھتے وقت ارد گرد ہلکا پھلکا شور پسند کرتے ہیں۔ اردو کے منفرد اور مشہور افسانہ نگار سعادت حسن منٹو لکھتے وقت صوفے پر بیٹھ کر دونوں گھٹنے سکیڑ لیتے اور ایک چھوٹی سی پینسل سے کہانی لکھتے۔ افسانہ شروع کرنے سے پہلے وہ 786 ضرور لکھتے تھے، جو غلط طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہم معنی سمجھا جاتا ہے۔ اردو ہی کی مشہور افسانہ نگار اور ڈرامہ نگار عصمت چغتائی اوندھی لیٹ کر لکھتی تھیں اور لکھتے ہوئے عموماً برف کی ڈلیاں چباتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈلیاں چبانے سے میرے ذہن میں نت نئے خیالات آتے ہیں۔ اردو کے منفرد اور ممتاز مزاح نگار شفیق الرحمان ہمیشہ کھڑے ہو کر لکھا کرتے تھے۔ اسی طرح انگریزی کی ادیبہ کیرولین ویجوڈ کہتی تھیں کہ لکھتے ہوئے بعض اوقات ریڈیو سننے سے اسے خیالات مجتمع کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ انگریزی ہی کا ادیب ٹیمیوتھی ڈیکسٹر اپنی تحریر میں کومے، فل سٹاپ اور ڈیش وغیرہ نہیں لگاتا تھا۔ وہ اپنی تحریر میں انگریزی لکھائی کے اس قاعدے کا بھی لحاظ نہیں رکھتا تھا کہ ہر نیا جملہ بڑے حروف تہجی سے شروع ہو۔ نتیجتاً اس کی تحریر ایک طویل ترین جملہ لگتی۔ اس کی کتاب کے ناشر نے ایک دفعہ پریشان ہو کر اسے لکھا کہ اس میں تو کوما ہے نہ فل سٹاپ، میں کیا کروں؟ ڈیکسٹر کو تاؤ آ گیا۔ اس نے کچھ کاغذات پر بے شمار کومے، ڈیش، فل سٹاپ وغیرہ لکھے اور انہیں ناشر کو اس پیغام کے ساتھ روانہ کر دیا کہ جہاں جہاں ضرورت ہو وہ اس کاغذ سے کومے، فل سٹاپ اور ڈیش وغیرہ لے لے۔ انگریزی کے مشہور ادیب آسکر وائلڈ تو سب سے بازی لے گئے۔ انہوں نے اپنے سال پیدائش 1854 سے بدل کر 1866 کر لیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے خود کو کم عمر ثابت کر سکیں۔ برطانیہ کا معروف ادیب چنٹن میگزی لکھتے وقت پس منظر میں کلاسیکی موسیقی کے ریکارڈروں کی دھنیں سنا کرتا تھا۔ میکنزی کا کہنا تھا کہ ایسی موسیقی اس کے خیالات کو جلا بخشتی ہے۔ آج تو کمپیوٹر کا دور آ گیا ہے، لیکن پہلے وقتوں میں تحریر صاف رکھنے کے لیے ٹائپ رائٹر استعمال کیا جاتا تھا۔ تاہم چارلس ڈکنز اس کا استعمال نہیں جانتا تھا، اس لیے ڈکنز کی تحریریں پڑھنا بہت دشوار کن مرحلہ ہوتا تھا۔ اس کی تحریریں خاردار تاروں کے مانند الجھی ہوئی نظر آتی۔
یقیناً ڈکنس کی تحریروں نے ناشرین کو بڑا پریشان کیا ہوگا۔ سب سے عجیب حرکتیں ان ادیبوں کی تھیں جو خاص قسم کے ماحول میں خاص قسم کا لباس پہن کر لکھتے تھے۔ مثلاً مشہور ادیب ڈیوما لکھتے ہوئے ایک اونچا اور لمبا ٹوپ پھولدار جاپانی چوغے کے ساتھ پہنتا۔ وہ خود کہتا تھا، میرے آدھے خیالات اس ٹوپی کے اندر ہوتے ہیں اور آدھے ان جرابوں میں جو میں روحانی مناظر لکھتے وقت پہنتا ہوں۔ بشکریہ ماہنامہ اردو ڈائجسٹ۔